إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی کی بریائی لائق و سزاوار ہے. ساری کائنات کے خالق و مختار اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ-نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث رسول کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرمائیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر و بیشتر لوگ قدر نہیں کرتے، یا جس کے متعلق غفلت و سستی میں پڑے ہو. الصحت والفراغ، ایک نعمت ہے صحت و تندرستی اور دوسری نعمت ہے فرصت و فارغ الوقت. صحت کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ کم از کم اس 3 مہینے کی مدت میں تو اچھی طرح ہوگی. ایک معمولی سا وائرس ہے جنہیں گرم پانی سے مارا جا سکتا ہے. کچھ حکیمی دواؤں کے استعمال سے ختم کیا ہے.
عقل ماری جاتی ہے تو الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ بھی دوا نے کام کیا۔ یہ صورتحال تمہارے سامنے ہے، ایک دو علاقہ نہیں، ایک دو ملک نہیں، پوری دنیا اس کی تباہی اور بربادی سے متاثر ہے۔ اور نتیجے کے طور پر کچھ بعض احتیاطی تدابیر کا حکم دیا گیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی نااہلی کا ہی ثبوت ہے۔ بیماریاں کم پائی جاتی تھی تو احتیاطی تدابیر کیا ہے، اور بیماری میں جب اضافہ ہونا شروع ہوا تو تدابیر میں کمی اور قلت آتی چلی۔ آپ کے سامنے ہے عقل مند کا اشارہ کافی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔ اس موقع پر ہم اپنے رسول کا فرمان آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی تعلیم و تکلیف نہیں کرتے، اس کا خاص خیال نہیں کرتے۔ اور وہ تو نعمت الصحت والفراغ، صحت و تندرستی ہے اور فرصت و فراغی ہے۔ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس کا خیال نہیں رکھا گیا تو جان لیوا ثابت ہوگی۔ دیہات میں بہت مشہور قول ہے، پھسلی سے بھوگندر ہو جاتا ہے۔ آدمی کھجلاتا ہے، چھوٹی سی جگہ میں کھجلی ہوتی، لیکن وہ کھجلاتے کھجلاتے بڑا سا زخم ہوا تھا، معصور بن جاتا ہے، اور وہی سڑتا اور رگڑتا ہے تو کینسر ہوتا اور آدمی دنیا سے چلا جاتا۔ کسی چھوٹی چیز کو چھوٹی چیز نہیں سمجھنی چاہیے کہ چھوٹا ہی سے وہ بڑا ہوتا ہے۔ انسان چھوٹا تھا، بڑا ہوا، نعمت بھی چھوٹی رہتی ہے، بڑی ہوتی، بیماری بھی چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، گناہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، وہی لگاتار کرنے کے نتیجے میں بڑا ہو جاتا ہے۔ تو صغیرہ اور کبیرہ کے چکر میں نہیں جانا چاہیے، چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھنا چاہیے۔ بات کرنے سے پرہیز کیجیے، بات کرنا تو گھر چلے جائیے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، انسان کو اپنی نگاہوں میں لگانا چاہیے، جمانا چاہیے کہ اس چھوٹی چیز سے کتنی بڑی خرابی آ سکتی ہے۔ اگر ہم نے اس کا احتیاط نہیں کیا، اس کا خاص خیال نہیں رکھا، اسے جڑ سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، تو وہی چیز بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے چھت پر، کھڑکی کے پاس دیوار کوّا بیٹ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں چھوٹا سا درخت نکلتا ہے، اکثر پیپل کا درخت، آپ اسے نوچ کے پھینک دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، آسانی سے ختم ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیجیے، آپ کی بلڈنگ کا دیوار کہاں، کہیں آپ نے گاش لگایا، کہیں گاش لگا، راستے میں لوگ گاش پڑا ہوا ہے، مسئلہ دیجیے، ختم کر دیجیے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہی جب تناور درخت ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کو بہت سارے پاپا میں ہوئے ہوتے، کاٹنے کا بھی مسئلہ ہوتا، اٹھانے کا مسئلہ ہوتا۔ تو بیماری اگر چھوٹی ہوتی ہے، انسان اسے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہی چھوٹی بیماری بڑی بیماری بنے۔ آدمی اگر اس پر نگاہ دوڑائے اور خاص خیال رکھے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی ہے جس کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہ کی۔ دو بات یاد رکھیے، اگر کسی بیماری کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی بھی آپ کا علم بڑا محدود ہے،
غلطی